السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه مآسي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيء عدل وعفوه تفضل، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد، اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا بما وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد وعلى سيدة النساء العالمين وبزرة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى، اللهم صل على محمد والحسين الشهيد بكربلاء، اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين، اللهم صل على محمد ومحمد بن علي، اللهم اللهم صل على محمد
وجعفر بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن موسى اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بقوله الحق والصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون نماز گزاران عزیز، خطبہ دوم کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مؤمنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ ایک اخلاقی برائی ہے، ایسی برائی کہ جس کی وجہ سے انسان کا دین، دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے، اور وہ ہے جھوٹ، ٹیلنگ لائی۔ کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک ایسا گناہ ہے جھوٹ کہ سماج میں اور پورے معاشرے میں فتنہ اور فساد جھوٹ کی وجہ سے پھیل جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے بار بار روکا ہے اور منع کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے، سچائی کو اختیار کرے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 105 ہے کہ جس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور تنہا اور صرف جھوٹ تو وہی لوگ بولتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور حقیقت میں ایسے ہی لوگ تو جھوٹے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، اسی طرح سے دوسری آیت میں، آیت مباہلہ میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت اس سے دور ہے۔ جہاں رحمت ہے وہاں لعنت نہیں، جہاں لعنت ہے وہاں رحمت الہی نہیں۔ تو اللہ نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر جھوٹ کو ایک اخلاقی برائی کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس سے اللہ نے روکا ہے، اسی طرح سے احادیث معصومین کو اگر دیکھیں تو معصومین علیہم السلام نے بھی ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے۔ اور ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا اخلاق تعلیم دیجئے کہ جس میں دنیا اور آخرت کا خیر ہو، دنیا میں بھی خیر ہو،
آخرت میں بھی خیر ہو، ایسا اخلاق مجھے تعلیم دیجیے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کو کوئی بڑا لیکچر نہیں دیا، کوئی بڑی نصیحت نہیں کی، بس صرف ایک جملہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت کا خیر چاہتے ہو تو لا تکذب، جھوٹ مت بولو۔ اگر انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے تو بہت ساری برائیوں اور بہت ساری خباثتوں سے انسان اپنے نفس کو بچا سکتا ہے، اگر کوئی آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے، اس لیے کہ جھوٹ بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ ہے، بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ جھوٹ ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو یہ ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان کو 70 جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو اس ایک جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو کس چیز کے اوپر مبعوث کیا؟ دو چیزوں کو اللہ نے ہر نبی کو مبعوث کرنے سے پہلے، رسالت دینے سے پہلے دو چیزوں کو دیکھا ہے۔ ان اللہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ۔ دو چیزیں ہر نبی کے اندر بنیادی چیز تھی۔ پہلی چیز تھی کہ سچ بولنے والے تھے ہر نبی، اور دوسرے امانتوں کی ادا کرنے والے، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، یہ ہر نبی کی صفت، یہ دو چیزیں ہر نبی کے اندر موجود تھیں۔ اسی طرح سے احادیث معصومین میں بہت کچھ بیان کیا گیا، اور کثرت سے احادیث ہیں جھوٹ کے متعلق، کثرت سے احادیث ہے، لیکن چند چنندہ اور سلیکٹڈ احادیث کو ہم لائے ہیں آپ کے سامنے۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے 11ویں امام سے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اللهم صل على محمد وآل محمد، جس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاح الكذب، یعنی تمام برائیوں کو اور تمام خرابیوں کو ایک روم میں بند کر دیا گیا، اور اس کی لکلے جھوٹ ہیں، اس کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے، ساری برائیوں کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے۔ یعنی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو غیبت بھی کر لے گا، اور تہمت بھی لگا دے گا، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، پھر کچھ بھی وہ انسان کر سکتا ہے کہ جو انسان جھوٹ بول رہا ہے تو تمام برائیوں کی چابی ہے جھوٹ، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام سے حدیث آپ فرماتے ہیں ما کذب عاقل ولا زنا مؤمن، مولا فرماتے ہیں کہ جو عاقل ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ عقل مند انسان جو ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں پرینام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا جھوٹ بولنے کا، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور مومن کبھی زنا نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَعْظَمِ خَطَايَا اللِّسَانِ الْكِذْبُ، زبان کی بہت سارے گناہ ہیں جو زبان سے آدمی کرتا ہے، ان سارے گناہوں میں جو زبان سے کر رہا ہے، سب سے بڑا گناہ جو زبان سے کرتا ہے انسان وہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ جھوٹ بولا تو پھر سارے گناہ اس جھوٹ کے بعد انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مولا علی سے حدیث آپ فرماتے ہیں لا سوء اسوء من الکذب، کوئی برائی جھوٹ سے بڑی نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی اگر کوئی برائی ہے تو وہ جھوٹ ہے، سب سے بڑی برائی۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ قوم کو ہنسا سکے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ لوگ ہنسنے لگیں، لوگ خوش ہو جائیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تو ہنسانے کے لیے بھی اگر کوئی جھوٹ بولے تو یہ بھی منع ہے، مذاق میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو یہ بھی منع ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اسماء بنت امیس سے ملتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس گئی
اور جا کر پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کبھی ہمارا دل کسی چیز کو کھانے کے لیے چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا دل نہیں ہے، تو کیا یہ جھوٹ شمار ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ جھوٹ شمار ہوگا، اگرچہ جھوٹ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی کے یہاں آپ گئے تو اس نے کہا کہ آئیے میرے یہاں آئیے، شاورما کھا لیجئے، یہ جوس پی لیجئے، یہ ناشتہ کر لیجئے، ہم نے کہا نہیں نہیں میرا دل نہیں ہے، جبکہ دل ہے، دل میں ہر انسان کے ہے کہ اس کو کچھ ناشتہ یا کچھ کھانے کا سامنے والا پیش کرے، لیکن کہہ دیا کہ نہیں میرا دل نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ دل ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا دل نہیں ہے کھانے کا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے ہنسانے کے لیے جھوٹ ہم نے بتایا۔ اس طرح پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یریحون رائح الجنہ رجل ادى الی غیر ابیہ ورجل کذب علی ورجل کذب علی عینیہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ جنت کی خوشبو کہ جب آدمی جنت کے طرف جائے گا تو 500 سال دور ہوگا تبھی سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 طرح کے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ پہلا کون ہے؟ وہ شخص جو اپنے باپ کی طرف نہیں بلکہ کسی اور کی طرف نسبت دے اپنے آپ کو، باپ کے علاوہ کسی اور کو کہے کہ یہ میرا باپ، تو جھوٹی نسبت دینا۔ اسی طرح سے اس میں جو آدمی جھوٹا سید بنا ہو وہ بھی اس میں آ جائے گا کہ وہ کہے کہ وہ جھوٹا سید ہے، یعنی سید ہے جبکہ وہ جھوٹا ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایسا آدمی جو میری طرف جھوٹ کو نسبت دے، جھوٹی نسبت پیغمبر اسلام کی طرف دے، وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی کہ جس نے کوئی چیز آنکھ سے دیکھی ہے لیکن وہ نہ کہے بلکہ کوئی اور بیان دے، اب اس کو گواہی کے لیے آئی وٹنس اگر وہ ہے اور کورٹ میں گیا کوئی اور جھوٹی گواہی دے دے تو ایسا انسان بھی اس حدیث کی زد میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق فإنہ باب من ابواب الجنہ وإیاکم بالکذب فإنہ باب من ابواب النار۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ سچ بولو، کیوں کہ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے سچائی کا دروازہ۔ سچ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی کیا؟ یعنی جو آدمی سچ بولے گا تو جنت کا دروازہ اس کے لیے اوپن ہو جائے گا، اس کے لیے کھل جائے گا۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جھوٹ ہے، کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو جہنم کا دروازہ اس شخص کے لیے کھل جائے گا۔ اس کے بعد پھر مولا علی سے حدیث آپ فرمانا ہے کثرت الکذب یفسد الدین وتعظم الوزر۔ جو انسان زیادہ جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس دین نہیں رہتا، وہ تعظم الوزر، اور گناہوں کا بوجھ سنگین ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے کہ جو آدمی زیادہ جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ المؤمن اذا كذب من غیر عذر لعنه 70,000 ملک وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيبلغه حملة العرش۔ یہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، ایک آدمی سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کسی آدمی کو 2 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہو تو چلو اس نے جھوٹ بول دیا، حالانکہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو بول دیا۔ لیکن بلا وجہ کتنے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں جھوٹ، ہر جملے میں جھوٹ، صبح سے شام تک 100 جھوٹ یا 200 یا 1000 جھوٹ۔ کیوں؟ تو یہ آخر اتنا زیادہ جو آدمی ہر بات میں جھوٹ 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 کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی بتایا گیا حدیث میں کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ احساس کمتری کا شکار جو آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن بولا کتنے پڑھے ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہم تو ماسٹرز کر کے آئے ہیں، ہم تو یہ کیا ہے، ایسا کیا۔ تو اپنی خفت کو اور اپنی جو ہلکا پن ہے اس کو چھپانے کے لیے آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسا کیا، میرے پاس یہ ہے، وہ یہ بڑی بڑی باتیں جو آدمی کرتا ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چھپانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو یہی حدیث میں آیا ہے کہ جب بغیر عذر کے کوئی مومن جھوٹ بولے، یعنی بغیر وجہ کے، ہاں کہیں پر مشکل میں بہت پھنس گئے اور نکلنا مشکل ہو رہا تھا اور جان کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا، تو یہ بات الگ ہے، لیکن جہاں پر بغیر عذر کے کوئی جھوٹ بولے تو 70,000 ملکن 70,000 ملائکہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں
کہ جو بلا عذر بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتا ہے، وہ خرج من قلبہ نتن، اور اس کے دل سے اندر سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو عرش تک پہنچ جاتی ہے، ملائکہ عرش کے اس شخص کے اوپر، عرش والے بھی لعنت کرتے ہیں کہ جو آدمی بلا عذر جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہو جائے وہ شخص منافق ہے، اگرچہ روزہ بھی رکھے، نماز پڑھے، حج اور عمرہ کرے اور کہے کہ انا مسلمن، کہے کہ میں مسلمان ہوں، 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ گئی تو پھر وہ شخص منافق سمجھا جائے گا۔ پہلی چیز فرمایا وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کیا لیکن وعدے کو پورا نہیں کر سکے، تو پھر ایسا وعدہ کرے ہی نہ کہ اگر پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو ایسا جھوٹا وعدہ کرے ہی نہیں۔ تو ایسا انسان منافق ہے کہ جو وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، جب کوئی چیز امانت میں رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کر دیتا ہے۔ اور تیسری ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ انسان منافق۔ اب اس کے بعد آخر میں جھوٹ کے نقصانات کیا، ایسے تو بہت کچھ بیان کیا گیا ہے جھوٹ کے نقصانات میں، لیکن پہلا نقصان ہے ایمان کی تباہی۔ الکذب ہوا خراب الایمان، جھوٹ انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کا جو ایمان ہے خدا کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ اعتماد کا خاتمہ، جو آدمی بہت زیادہ جھوٹ، بار بار میں جھوٹ بولے گا، پھر کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا، کوئی ٹرسٹ اس کے اوپر۔ یہ بچوں کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک چرواہا تھا جو بھیڑ کو چرایا کرتا تھا، تو روز ایک دن جھوٹ بولنے کہ لوگوں بچاؤ پلیز ہیلپ کرنے کے لیے آیا کہ بھیڑیا آ گیا میرے بھیڑ کو کھانے کی۔ تو سب لوگ نکل کے جلدی سے دوڑ کے باہر آئے تو دیکھا کوئی بھیڑیا نہیں تھا، تو ہنسنے لگا کہ ہم نے سب کو کیسے بیوقوف بنا دیا۔ اس طرح 2-3 بار کئی بار ایسے کیا، اور لوگ آ جاتے اور سب لوگ سمجھ گئے کہ جھوٹا ہے، جھوٹ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ تو ایک دن سچ میں بھیڑیا آ گیا اور اس کے بھیڑوں کو کھانے لگا، اور اس نے سب کو مدد کے لیے پکارا کہ لوگوں مدد کے لیے آؤ، لیکن کوئی نہیں آیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کی سچی باتوں پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے، پھر اس کی سچی باتیں بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی ہیں، کوئی اس پر بلیو نہیں کرتا ہے، کوئی اس پر ٹرسٹ نہیں کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کا یہ نقصان ہے کہ اعتماد، لوگوں کا بھروسہ اس پر سے پھر اٹھ جاتا ہے، پھر کوئی اس پر یقین نہیں کرتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے بار بار جھوٹ بولتا رہے، جا رہے ہیں کہیں اور، بول رہے ہیں اور کر رہے ہیں کچھ اور، کہہ رہے ہیں کچھ اور، تو پھر یہ شادی شدہ زندگی میں بھی درار آ جاتی ہے، اور پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور پورے سماج میں پھر یہ فتنہ و فساد پھیلتا ہے اگر کوئی آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، معاشرے میں فساد۔ چوتھی چیز ہے عبادت کی قبولیت پر اثر۔ عبادت جو کر رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، اسی طرح دعا کی جو قبولیت نہیں ہوتی ہے، دعا جھوٹ کی وجہ سے ہی۔ جو آدمی بار بار جھوٹ بولے گا، زبان کا گناہ، اسی زبان سے دعا کیا، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی۔ اسی طرح سے آخرت کا نقصان، 5واں نقصان یہ ہے کہ آخرت میں جب آدمی جھوٹا انسان جائے گا، جھوٹ بولنے والا جائے گا، تو آخرت میں بھی ایسے انسان کے لیے جہنم ہے، اور ایسے انسان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ایسے انسان کے لیے کہ جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کی شان یہ ہے، روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اگرچہ آپ کو کچھ گھاٹا ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، لیکن سچ بولیں، کیونکہ وہ وقتی ہوگا، لیکن اگر جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کر لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے نقصان میں آدمی پڑا رہے گا۔ لہٰذا ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں سچ اور سچائی کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان تمام مہلک بیماریوں، جھوٹ، غیبت، تہمت، حسد، بغض، عناد، ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، جو مومن رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہیں پروردگارہ ان تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، حصول رزق میں جو مشکلات آ رہی ہیں اللہ ان تمام مشکلات کو دور فرما۔
پروردگارہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے التماس و دعا کا، اللہ ان کی تمام حاجتوں کو اور دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شأنک هو الابتر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صل على محمد وآل محمد صلوات۔